میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی قابل عزت اور تکریم سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ نحل کے 8ویں رکوع کی تفسیر بیان کریں گے، جو 14ویں پارے کا مجموعی طور پر 14واں رکوع ہوگا۔ تو لہٰذا یہ سورہ نحل کا 8واں رکوع ہے اور 14ویں پارے کا مجموعی طور پر 14واں رکوع۔ آیت کا نمبر شمار ہے 61۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بری حالت ہے، اور اللہ کی سب سے بلند شان اور وہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ ہمارا گزشتہ درس یہاں پر ختم ہوا، اور آج کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑ لیتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کی مدت آ جائے گی تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑ کرے، یعنی جو ان کے افعال ہیں، اعمال ہیں، تو زمین پر کوئی چلنے والا جاندار زندہ نظر نہ آئے۔ اس آیت مبارکہ کو لے کر ایک گمراہ فرقہ جن کو معتزلہ کہا جاتا ہے، معتزلہ نے ایک استدلال کیا، اور اس استدلال کو میں یہاں پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور معتزلہ کا اس استدلال کو نقل کرنے میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ ہمیں صفحہ اول میں کھڑے نظر آتے ہیں کہ آپ معتزلہ کے اعتراضات بھی نقل کرتے ہیں، پھر ان کے جوابات بھی فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر کیا فرمایا؟ معتزلہ کا اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر لوگوں کی ان کے ظلم کی بنا پر گرفت کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمام لوگوں کو ظالم کہا ہے۔ چونکہ لوگوں میں انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، رسول بھی ہیں، تو لہٰذا ثابت ہوا کہ انبیاء اور رسل نعوذ باللہ یہ گناہ کر سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک استدلال ہے علمی حوالے سے جو کہ معتزلہ نے یہاں پر اٹھایا۔ لیکن قرآن کریم فرقان حمید کی دیگر آیات کی روشنی میں جب ہم معتزلہ کے اس سوال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح آشکار ہو جاتی ہے کہ معتزلہ کا یہ اعتراض صراحتاً غلط ہے، بالکل غلط اعتراض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک مقام پر فرمایا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ظالم نہیں کہا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی 3 حالتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم نے آپ کی امت میں سے ان لوگوں کو قرآن کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب فرما لیا، پس ان میں سے کوئی تو اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، یہ پہلا طبقہ ہے۔
اور دوسرا طبقہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مقتصد، کوئی میانہ روی اختیار کرنے والا ہے، کبھی اس سے گناہ ہوئے کبھی اس سے نیکیوں کا صدور ہوا، یعنی اس کی زندگی درمیانی زندگی ہے۔ پہلا وہ گروہ ہے جو سراسر اللہ کی نافرمانیوں پر جری ہے، دوسرا وہ گروہ ہے جن کی زندگی میں کبھی گناہ ہیں اور کبھی عمل صالح ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تیسرے گروہ کا حکم ارشاد فرمایا، اور کوئی اللہ کے حکم سے نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والا ہے تو اس قرآن کا عطا فرمانا عظیم احسان ہے۔ یعنی بعض بندے ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اس کا مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 طبقات کا بیان کر دیا، ان 3 طبقات کی یہاں پر جو طبقاتی تقسیم ہے اس نے ہمیں بتا دیا کہ معتزلہ کا یہ اعتراض بالکل غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے لوگ، سب سے انسان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑے تو پھر زمین پر کوئی چلتا ہوا نظر نہ آئے، تو بھی سوال یہ ہوگا پھر زمین پر چلتا ہوا نظر نہ آئے اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس کی مراد اب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت جو دوسری میں نے پڑھی اور اس آیت کو ملا کر جو پہلے میں نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 پڑھی ہے، اس کے ساتھ ملا کر اب یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑے تو زمین پر کوئی ظالم چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی نعوذ باللہ گناہ کر سکتے ہیں، صالحین جو ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 طبقات کو خود بیان فرما دیا، تو یہاں پر جس طبقے کا ظلم ہے ذکر ہے وہ ظلم کرنے والوں کا ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر چلنے والا کوئی نہ چھوڑتا۔ ایک سوال یہاں پر جدید ذہنیت رکھنے والے جو لوگ ہیں مستشرقین، انہوں نے یہ بھی اٹھایا ہے کہ ما ترک علیہ من دابۃ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ زمین پر کوئی چوپایا بھی چلنے والا نظر نہ آئے۔ اب گناہ انسان کر رہا ہے تو انسان کے گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ چوپائے کو کیوں دے گا؟ یہ ایک سوال پھر انہوں نے یہاں پر، کیونکہ دابہ کا معنی انہوں نے چوپایا کیا، یعنی یہ جو گائے بیل بکریاں ہیں جانور ہیں اس طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کفار ہوں یا وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جانوروں سے ہی تشبیہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بے شک جانوروں میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک کفر میں مبتلا ہوئے، یعنی جانوروں میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا انسانوں میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں، اور ایک مقام پر فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو ہے ہی جانوروں کی مثل۔ تو ایک تفسیر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ چوپایوں کے فنا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کو زمین پر چلتا پھرتا نہ چھوڑے، یہ انسانوں سے مشابہت بے شک رکھتے ہوں لیکن حقیقت ان کی چوپایوں جیسی ہے۔ اور ایک تفسیر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بہت اچھی ہے، انہوں نے فرمایا جب انسان ہی نہیں رہیں گے تو اس کو نفع دینے کے لیے جو جانور ہے اس کا قیام بھی نہیں باقی رہے گا، کیونکہ انسان کے منافع کے لیے، نفع کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو انسان کے نفع کے لیے پیدا کیا۔ جب زمین پر انسان ہی نہ رہا تو پھر جن چیزوں سے انسان کو نفع ہے ان کا قیام بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ لہٰذا اس آیت سے مراد یہ ہوا وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر تک انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ یہ ڈھیل کیا ہے؟ یعنی ان کے پاس اللہ کی نشانیاں آئیں اور ان نشانیوں کو سمجھنے کے لیے ایک مناسب وقت ان کو دیا گیا، ان کی بار بار توجہ اس طرف دلائی گئی، اتنا وقت ہر شخص کو مل گیا کہ اگر وہ غور و فکر کرتا تو ان نشانیوں سے راہ ہدایت پاتا، لیکن اتنا وقت ملنے کے باوجود بھی وہ شخص راہ ہدایت نہ پا سکا۔ یہ ہے الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، یعنی ایک گنجائش اس کے لیے رکھی گئی سمجھنے کے لیے۔ اگر اس گنجائش کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا، اس کی مقررہ میعاد پوری ہوئی، مقررہ وقت پورا ہوا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں فرماتا۔ اور ایک اس کی یہ تفسیر بیان کی گئی کہ جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو پھر ایک گھڑی بھی
یہ ساتھ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ اور دوسری اگلی آیت ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، حقیقت میں ان کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ جہنمیوں کے آگے آگے جانے والے ہوں گے۔ اور اللہ کے لیے مشرقین بیٹیاں ٹھہراتے ہیں فرشتوں کو، جیسا کہ ہم پچھلے درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات پر وضاحت کے ساتھ گفتگو کر آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں ٹھہراتے ہیں اور اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے کہ ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، کہ مشرقین کہتے ہیں قیامت آئے گی تو ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یہاں پر سوال ایک ضرور ہوگا کہ مشرقین تو یہ مانتے ہی نہیں تھے قیامت آئے گی، ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو پھر اب انہیں یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ قیامت والے دن ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ مشرقین یہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ کی زندگی سے کوئی ایسی نظیر بیان کرنا، ایسی مثال بیان کرنا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہو، یہ ناممکن ہے۔ تو ان کے دل اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ یقیناً ہو کر رہے گا، کیونکہ آپ نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب زبان سے کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ ہاں وہ دل ان کے جانتے ہیں، صرف زبان سے اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرقین مکہ میں ایک لوگوں کی قسم ایسی بھی تھی جو یہ بات جانتی اور مانتی تھی کہ قیامت آئے گی، کیونکہ اس کی مثال ہم اس طریقے سے بھی دے سکتے ہیں کہ بعض مشرقین اپنے مرنے والوں کی قبروں پر اچھا جو ہے ایک اونٹ جو ہے اچھی سواری وہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ان کا یقین اور عقیدہ یہ تھا کہ جب قیامت والے دن یہ اپنی قبر سے نکلے گا تو اس اونٹ پر بیٹھ کر آئے گا اور اس کا حساب کتاب اسی اونٹ پر بیٹھ کر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے مشرقین مکہ میں ایک گروہ ایسا بھی تھا یا کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے ذہن سے آخرت کا تصور کلیتاً محو نہیں ہوا تھا، وہ تصور موجود تھا، یا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب تو کرتے تھے لیکن دلی طور پر جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ اگلی آیت تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان فاعمی لهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم۔ اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، تو آج وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تاللہ اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی، کس کی؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم بیان کر کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے حبیب ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف بھی جتنے رسول بھیجے انہوں نے اپنی امتوں کو دعوت توحید دی، صرف ایک اللہ کی عبادت کا کہا، جھوٹے معبودوں سے برات کا اظہار کیا، لیکن شیطان نے ان کے کفر کو، ان کے شرک کو مزین کر کر دکھایا۔ یہاں ایک مزید سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اعمال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو اعمال کو مزین کرنا شیطان کی طرف اس کو منسوب کیوں کیا گیا، یا اس کا انتساب شیطان کی طرف کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خالق کل شیء، سورہ الانعام آیت نمبر 102 میں، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اعمال نیک ہوں یا بد ہوں، تو سب کے سب اگر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں برے اعمال کی خود ہی مذمت فرمائی کہ یہ عمل برا ہے اور آخرت میں برے اعمال پر اللہ تعالیٰ سزا بھی دے گا؟ یہ وہ ایک اہم سوال ہے جو دور حاضر میں مستشرقین قرآن پر کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام اعمال کا خالق بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اعمال کا کسب انسان کے اختیار میں ہے، انسان اپنے اعمال کا کسب کرنے والا خود ہے،
کسب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ بندہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کام پیدا فرما دیتا ہے، اس کا نتیجہ پیدا فرما دیتا ہے. یعنی ایک عمل دو قدرتوں سے مل کر وقوع پذیر ہوتا ہے. انسان کسب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خلق فرما دیتا ہے، اس کا نتیجہ پیدا فرماتا ہے. بس خلق اللہ عز و جل کے لیے ہے اور کسب انسان کے لیے. دنیا میں برے کاموں پر جو مذمت ہوتی ہے اور آخرت میں جو ان پر عذاب ہوگا وہ بندوں پر ان کے کسب کے اعتبار سے ہوگا کہ انہوں نے کوشش کی، اسے کیا، جبکہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منع کیا ہوا ہے. لہٰذا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہوتے ہیں، خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. اور اب یہاں پر ہے کہ شیطان نے مزین کر دکھائے. تو یہ ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص کو شوگر کا مرض ہو اور اس کے لیے مٹھائی کھانا یہ وبال جان ہے، اس کے لیے مصیبت ہے، اور اس کا دل چاہا، تو اس کا جب دل چاہا تو اس نے تمام احتیاطوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، تمام احتیاطوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس مٹھائی کو کھا لیا. تو اب اس کے لیے کیا معاملہ ہے؟ وہ جانتا ہے لیکن اس نے دل کی جو چاہت تھی، اس کے دل کو جو بات اچھی لگی، یہ بات جاننے کے باوجود کہ یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے، اس نے اس بات کو کیا اور اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ٹھہرا. تو شیطان نے برے افعال کو مزین کر کے انہیں دکھایا کہ یہ کام بہت اچھا کام ہے، یعنی جو دل کو لبھا رہا تھا ان کے کام، شیطان نے ان کی توجہ اس طرف کرائی، جاننے کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام سے منع کیا ہے انہوں نے خود کو نہیں روکا. شیطان نے دعوت دی، انہوں نے قبول کر لی. جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے کہ قیامت کے دن شیطان فقط یہ کہے گا کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، تم نے قبول کر لی، اور وہ لوگ جو اہل جنت ہیں میں نے ان کو دعوت دی، انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا. تو یہاں پر شیطان کے مزین کرنے سے مراد ہے کہ شیطان نے ان کے دل میں داعیہ پیدا کیا اور انہوں نے شیطان کے اس داعیہ پیدا کرنے پر عمل کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ پیدا فرما دیا. کیونکہ یہ سنت جاریہ ہے کہ انسان کسب کرتا ہے، وہ اچھا کام ہو یا برا ہو، اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ پیدا فرما دیتا ہے. اگلی آیت ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ بات واضح کر دو جس میں انہیں اختلاف ہے. یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یعنی یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ پر کس لیے نازل کی کہ وہ امور دین جو ان لوگوں پر مشتبہ ہوئے یا انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو مسخ کر دیا، جس کو انہوں نے حلال ٹھہرایا تھا انہوں نے ان کو اس چیز کو حرام کر دیا، اور جس چیز کو ان انبیاء علیہ السلام نے حرام کہا تھا ان لوگوں نے ان چیزوں کو اپنے لیے حلال قرار دیا. تو آپ پر اتاری جانے والی کتاب کا بڑا مقصد تو یہ ہے کہ ان کی آنکھیں کھول دی جائیں، دل کی آنکھیں کھولی جائیں، ان کے سر کی آنکھیں کھولی جائیں، اور انہیں اس بات کی طرف توجہ کروائی جائے کہ یہ تمام چیزیں جو تم نے حلال اور حرام کر رکھی ہیں فقط تمہاری اپنی خواہش کا نتیجہ ہے. الہامی مذاہب کے اندر ان چیزوں کو حلال اور حرام نہیں کہا گیا، جیسا کہ بہت سے مشرکین بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے، آزاد کر دیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کیا. اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی مقرر نہیں کیا بتوں کے ناموں کے لیے، تو تم جانور چھوڑ کر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہو. اور آخری ہے تو واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. دیکھیں قرآن مجید کے اندر 4 اصولوں سے گفتگو کی جاتی ہے، 4 اصولوں کو ثابت کیا جاتا ہے. الہیات ہے، نبوات ہے، معاد ہے اور قضاء و قدر ہے. یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ بیان کر دیا. بہت سی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ کی توحید، اور کچھ آیات کے اندر نبوت اور رسالت کے حوالے سے، اور کچھ کے اندر قیامت کے دن، اور کچھ کے اندر قضاء و قدر کے حوالے سے گفتگو کی گئی. پورا قرآن مجید ان 4 مضامین کے گرد گھوم رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب کسی بحث میں کفار کی وعید کا ذکر کیا جائے تو پھر الہیات کی تقریر کی طرف رجوع فرمایا جاتا ہے، اور
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ الہیات کے دلائل کا ذکر فرماتے ہیں. یہاں پر ذکر کفار کا ہے، تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کے دلائل بیان فرما رہے ہیں، اپنی قدرت کے دلائل بیان فرما رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب ایسا فرماتے ہیں تو اجرام فلکیہ سے اس کی ابتدا کرتے ہیں، آسمان سے اس کی ابتدا کی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں گے اس کے بعد انسان کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر حیوانات کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر چوتھی بار زمین کی پیداوار وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پانچویں بار سمندر اور زمین کے احوال وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے. بس یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایسے طریقے سے پیدا فرمایا کہ اس سے بارش نازل ہوتی ہے، اور اس بارش کو زمین کی حیات کا سبب بنایا. اور زمین کی حیات سے مراد اس میں کھیتیوں کا پیدا فرمانا ہے، اس میں درختوں سے پھلوں کا پیدا فرمانا ہے، اور درختوں کا اور کلیوں کا اور پھلوں کا پیدا فرمانا ہے. ان دلائل کی تقریر قرآن کریم میں آپ کو متعدد مقامات پر نظر آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا آخر میں ارشاد فرمایا، بے شک اس میں نشانی ہے جو کان رکھتے ہیں. کان رکھنے سے مراد ہے جو تدبر کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اسے اپنے دل سے نہیں سنا، گویا کہ وہ بہرے ہیں، گویا انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں. تو یہاں پر مراد دل سے سننا ہے، دل سے غور و فکر کرنا ہے. تو آج کا مضمون یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا